ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہے کہ اس نے آج ہمیں اپنی ایک فرض عبادت جمعۃ مبارک کے لیے یہاں پر اکٹھا ہونے کی ہمت، طاقت اور توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا یہاں پر اس کی عبادت کے لیے اکٹھا ہونا اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل سے قبول و منظور فرمائی۔ جیسا کہ مختلف موضوعات چل رہے تھے تو روٹین سے ہٹ کر ایک موضوع شروع کرنے لگا ہوں بسبب اس کے کہ آج 24 دسمبر اور کل 25 دسمبر ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جو عیسائی بھائی یعنی عیسائیت مذہب میں کرسمس ڈے ہے، اس حوالے سے ہم انشاءاللہ تعالی قرآن و سنت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق دیکھیں گے کہ غیر مسلم سے رواداری کی قرآن و سنت میں کیا تعلیمات ہمیں پیش کی کروں گا آپ کے سامنے، تاکہ ہم سب کے لیے یہ واضح ہو کہ ہم اپنے غیر مسلم جو دوسرے اقلیت جیسے عیسائیت ہے ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ذات ہے، وہ سخی بھی ہے اور بے نیاز بھی ہے، اسے کسی مخلوق کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ خالق ہے، تو جو خالق ہوتا ہے اسے اپنی مخلوق کی پرواہ نہیں ہوتی۔ اسے کسی اپنی مخلوق کا، انسان کا چھوٹا سا کوئی عمل بھی پسند آ جائے تو اس پر بے حساب اجر عطا فرما دیتا ہے۔ کیونکہ وہ بے نیاز ہے، اسے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ چھوٹے سے عمل پہ اس قدر اجر عطا کر دیا۔ وہاں نبی کریم بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے پاس اس بات کی کوئی قدر نہیں کہ عمل کتنا بڑا ہوگا کتنا چھوٹا ہوگا، وہاں صرف خلوص نیت شامل آئے گا۔ پچھلے جمعہ مبارک میں والد محترم حکیم صاحب فرما رہے تھے کہ خلوص نیت کی اسلام میں اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جب بخاری تصنیف کی تو اس کی جو پہلی حدیث مبارکہ جو نقل کیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی بنیاد ہی خلوص نیت یعنی کہ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جیسے اکثر حدیث مبارکہ ہم سنتے بھی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک صحابی جنہوں نے نیا گھر تعمیر کیا، ان کے گھر تشریف لے کر گئے، صحابی نے دعوت کی۔ صحابہ کرام میں یہ رواج تھا کہ جب بھی کوئی کام کرتے یا ویسے بھی کوئی بھی عمل کرتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت کے لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم ان کے گھروں پر پڑ جائیں تو وہ بابرکت ہو جائیں، اس مقصد کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کھانے پر دعوت دیا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی نے نیا گھر تعمیر کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دعوت دی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ جب اس صحابہ کے پاس گئے تو جس کمرے میں حضور علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو اس کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی۔ تو
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ یہ کھڑکی کیوں رکھی ہے؟ تو اس غلام نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، اس لیے کہ یہاں سے ہوا اور روشنی کا گزر بآسانی ہو جائے، جس طرح ہمارے بھی گھروں میں وینٹیلیشن کا سسٹم بنایا جاتا ہے۔ اب تو جدید دور ہے، پنکھے، اے سی، ایگزاسٹ فین وینٹیلیشن کا کام کرتے ہیں، تو اس دور میں کھڑکیوں سے یہ کام لیا جاتا تھا کہ کمرہ ہوادار ہو جائے، روشن دوا ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ کھڑکی رکھتے ہوئے تم اس بات کی نیت کر لیتے کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی، تو اس کھڑکی کا بھی فائدہ تمہیں ہو جانا تھا اور اس نیت کا بھی اجر جب تک یہ کھڑکی موجود ہے تمہیں ملتا رہنا تھا۔ تو اسلام تو اس قدر یعنی کہ نفع دینے والا دین ہے۔ تو حضور اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کو بہت زیادہ، کیونکہ بنیاد جن پر اخلاص پر ہو، ان کو بہت دیکھتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق میں دین اسلام کو نازل کیا تو بطور مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہت ساری خوبیوں کے تقاضے کرتا ہے کہ اس نے ہمارے درمیان اپنے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اپنی کتاب قرآن مجید کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کیا۔ تو اب ہمارا یہ فرض پر بنتا ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے اندر کے مطابق اپنے اندر خوبیاں پیدا کریں۔ تو جو خوبیاں رب تعالیٰ پسند کرتا ہے ان میں سے جو سب سے بہترین خوبیوں میں سے ایک خوبی ہے برداشت سے کام لینا، نرمی کرنا، جسے ہم آج کے دور میں رواداری کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ رواداری کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے جو اردو میں آیا، کہ اردو ایک ایسی زبان ہے جس میں مختلف زبانوں کے الفاظ آ چکے ہیں۔ تو رواداری فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے رعایت کرنا، گوارا کرنا، برداشت کرنا، نرمی اختیار کرنا۔ تو اسلام میں کسی چیز کو برداشت کرنا، رواداری کرنا، اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ کیسے دی گئی ہے اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت کے مطابق سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگر دیکھا جائے، اگر ہم بالخصوص، کیونکہ یہ ہمارا خطہ برصغیر کا خطہ ہے، جنوبی ایشیا سارا خطہ برصغیر کا خطہ ہے، پاکستان اور بھارت جب اکٹھے ہوتے تھے برصغیر کا خطہ کہلاتا تھا۔ تو یہاں پر دین اسلام کی اشاعت صوفیہ کرام کی قدموں سے جب صوفیہ کرام یہاں پر تشریف لائے تو ان کے روح سے اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ تو ان کا طریقہ کار کا اگر ہم جائزہ لیں طریقہ، تو ان کا جو طریقہ کار تھا وہ تھا کفار کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ انہوں نے یہاں کے غیر مسلم جو ہندو تھے، کافر تھے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ اس نے سلوک اس قدر کیا، وہ اسلام کی اخلاقی تعلیمات کا نمونہ پیش کیا کہ وہ متاثر ہو کر اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ان کے لیے ایک نئی چیز تھی، کیونکہ یہاں پر قبائل کا سلسلہ چلتا تھا برصغیر میں، قبائل ایک دوسرے کے ساتھ اگر دشمنی کوئی ایک چلی تو نسل در نسل چلتی تھی، لوٹ مار کا دور ہوتا تھا۔ جبکہ اسلام نے پیار و محبت، الفت، اس نے سلوک کا درس دیا۔ تو برصغیر کے جو لوگ تھے وہ اس صوفیہ کرام کے اس طریقہ کار سے متاثر ہو کے اسلام قبول کیا۔ تو اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ اسلام بھی صراط مستقیم کا دین ہے، اور یہ اپنے پیروکاروں سے بھی چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے یعنی صراط مستقیم پر چلے۔ خود ہم مسلمان جب بھی نماز ادا کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ہماری یہ دعا ہوتی ہے کہ یا اللہ پاک ہمیں سیدھا راستہ دکھاؤ۔ تو اس صراط مستقیم پر چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ کا جو راستہ ہے قرآن و سنت اس پر ہم چلیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اسلام بے شمار دنیا میں مذہب ہے، الہامی مذہب بھی ہیں، غیر الہامی مذہب بھی ہیں۔ میں نے پچھلے چند جمعہ پہلے اس الہامی اور غیر الہامی مذہب پہ وضاحت کی تھی کہ جو آسمان سے نازل ہوتے ہیں ان کو ہم الہامی مذہب میں شمار کر لیتے ہیں، جیسے عیسائیت، یہودیت اور اسلام۔ اور غیر الہامی مذہب جو کسی لیڈر نے اپنے نظریات سے پیدا کیا ہو، سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں، مختلف ڈیفینیشنز اس کی ملتی ہیں، جیسے زرتشت لے لیجئے یا ہندوازم لے لیجئے برصغیر میں، کہ یہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، آسمان سے یہ دین دنیا کے یعنی کہ مذہب ہے۔ تو جو الہامی مذہب ان میں بھی اسلام واحد مذہب ہے جو راہ اعتدال کو اختیار کرتا ہے، یعنی افراط و تفریط کو مد نظر رکھ کر ہر چیز پر ایک دائرہ کار بنا دیتا ہے۔
مثال کے طور پر دین اسلام میں اگر ہم دیکھیں زندگی گزارنے کو تو عیسائیت کو دیکھیں تو عیسائیت میں رہبانیت کا تصور موجود ہے۔ رہبانیت کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت کے پیروکار عیسائی اگر خدا کی راہ میں اپنے آپ کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو وہ تمام دنیا کے معاملات سے قطع تعلق ہو جائیں گے، بائیکاٹ کر دیں گے، کٹ آف کر دیں گے۔ مثلا ان کے پادری جو ہیں وہ شادی نہیں کریں گے، دنیا کی معاملات میں ڈسکس نہیں گے، وہ اپنا آپ سب وقف کر دیں گے اپنے دین کے لیے، دنیا سے بالکل کٹ آف ہو جائیں گے۔ جبکہ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کی تعلیم ہے کہ دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلو اور دین کو بھی ساتھ لے کے چلو۔ اسلام اگر ہمارے صوفیہ کرام دیکھیں تو ہر صوفیہ کرام نے دین کو بھی ساتھ لیا اور دنیا کو بھی ساتھ لیا۔ مثال کے طور پر اگر ہم فقہ کے امام اعظم امام ابو حنیفہ کو دیکھیں تو وہ کپڑے کے بہترین اپنے دور کے سب سے بڑے تاجر تھے۔ پھر اگر صوفیہ کرام میں سے حضرت عبد القادر جیلانی المعروف غوث اعظم کو دیکھیں تو وہ اپنے دور کے امیر ترین شخصوں میں شمار ہوتے ہیں، یعنی کہ انہیں دنیا کو بھی ساتھ لیا۔ کمال یہ ہے کہ دنیا اور دین دونوں کو ساتھ لے کے چلا جائے، کسی ایک چیز کو نہ لے کے دیا چلا جائے۔ تو اسلام نے ہر چیز کو رائے اعتدال میں لیا اور افراد و حدود و قیود کا تعین کیا ہے۔ دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہو چکا ہے کہ یہ موجودہ دور جس کو میں اکثر دیکھیں تو ہم سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑا تہذیب دار دور چل رہا ہے، تو میں اکثر لفظ بولتا ہوں کہ نام نہاد تہذیب کے ہم پیروکار ہیں، یعنی ایسی تہذیب جس پہ جھوٹ بولنا ایک اچھا امر سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے درمیان تصور گناہ ختم ہو چکا ہے۔ آپ میں سے اکثر کو یاد ہوگا، بلکہ ہم سب کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جب ہم سے کوئی غلط کام ہوتا تھا تو ہمارے بڑے جو بھی موجود ہوتے یا ہمارے والدین ہمیں یہ کہا کرتے تھے کہ اس غلط کام پر تمہیں گناہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہوں گے۔ چھوٹا بچہ اگر گالی دیتا تھا تو کہا جاتا تھا کہ تمہاری زبان گرم چمٹے سے پکڑی جائے گی، گرم پتھر رکھا جائے گا۔ اب وہ باتیں ختم ہو گئی ہیں۔ اب اگر بچے گالی گلوچ کرتے ہیں تو والدین پاس کھڑے ہو کر فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، تو جو بچہ جتنی گندی بات کرے گا اتنا اس پر فخر کیا جاتا ہے۔ تو ہماری جو گراس روٹ لیول کی تربیت ہے اس کا پہلو ختم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم جتنے بھی مسلمان اس وقت موجود ہیں الا ماشاءاللہ اکثریت جو ہے اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں، معاشرتی برائیاں عام ہو چکی ہیں۔ تو اسلام جو ہے اعتدال کا روادار۔ ہم موضوع کی طرف آتے ہیں، موضوع سے باہر بات چلے گئی کہ میں بات کر رہا تھا رواداری کی۔ اسلام تعلیم دیتا ہے نرمی کی، حسن سلوک کی، اپنے عزیز و اقارب سے حسن سلوک کرنے کی، اپنے دوست احباب سے حسن سلوک کرنے کی۔ اگر کسی شخص کو کسی سے کوئی نقصان پہنچا تو اسے معاف کرنے کا درس دیتا ہے۔ اسلام اتنا پیارا محبت کا درس دے رہا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رواداری ہے اسلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اس کی برکات کیا ہیں۔ پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ اسلام نے رواداری کی حدود و قیود کیا مقرر کی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم رواداری کی برکات دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے جو ہمیں تعلیمات دی ان پر رواداری کی برکت کیا ہے۔ تو بے شمار برکتیں رواداری کی بیان کی، جس میں سے ایک برکت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو شخص رواداری کا خیال رکھتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت نصیب ہو جاتی ہے۔ دیکھیں اسلام کی بے شمار تعلیم و تربیت کے پہلو ہیں، اور ہر وہ تعلیم و تربیت جو انسانیت کا درس دے وہ اسلام کی اوپر والی اعلیٰ درجے کی تعلیم و تربیت میں شمار ہوتا ہے۔ اب یہ اسلامی رواداری ایک معاشرے کو قائم کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ درگزر کرنا، اپنے دوست احباب سے نرمی اختیار کرنا، کسی سے اونچ نیچ ہو جائے اس میں ذرا اگلے بندے کو عزت احترام کے ساتھ بات کرنا، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رواداری کی جو ایک خوبی فرمائی ہے اس میں ایک یہ برکت ہے کہ رواداری سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوتی ہے۔ حدیث مبارکہ ایک نقل کرتا ہوں فیض القدیر کے حوالے سے جو انہوں نے نقل کیا مسند امام احمد بن حنبل۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے محترم چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بیٹے ہیں حضرت عبداللہ سے روایت ہے یہ حدیث مبارکہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسمع یسمع لکا، یعنی مخلوق خدا سے نرمی اور درگزر کرو
تو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں تمہارے ساتھ نرمی اور درگزر والا معاملہ فرمائے گا۔ اسلام انسانیت کا، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام انسانیت کا درس دیتا ہے، اور انسانیت کے ساتھ سلوک میں سب سے پہلا درجہ رواداری کا آتا ہے۔ اگر معاشرے کو آپ قائم رکھنا ہے، جب حضور علیہ السلام مبعوث ہوئے تو اس وقت جو معاشرہ کفار کا تھا اس میں رواداری موجود نہیں تھی۔ حضور علیہ السلام نے اس میں نرمی اختیار کرنے کا درس دیا۔ بہت ساری جنگیں، قبائل کے فیصلے حضور علیہ السلام نے کیے۔ مثال کے طور پر جب خانہ کعبہ کی کفار نے تعمیر کی تو اس وقت حجر اسود پتھر کو نصب کرنے کا معاملہ آیا، تو اس پر بھی حضور علیہ السلام نے ایسا طریقہ کار اختیار کیا کہ تمام قبائل اس طریقہ کار پر راضی ہوئے۔ تو یہ بھی رواداری کی کالا مثال تھی حضور علیہ السلام کے دور میں۔ تو جو دوسری برکت میں رواداری کی بیان کرنا چاہوں گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی دعا نصیب ہو جاتی ہے جو شخص رواداری اختیار کرتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعا نصیب ہو جاتی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑا اجر کیا ہے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی نعمت کیا ہے، اس کے لیے سب سے بڑا اجر، اس کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین نبی کی دعا نصیب ہو جائے۔ اور جس کے لیے نبی کریم علیہ السلام دعا کریں تو میرا تو عقیدہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی فلاح پا جاتا ہے۔ تو یہ دعا کیسے حاصل ہو، اس کے ایک ذریعہ ہے رواداری اختیار کرنا، جس کے حضور علیہ السلام نے تعلیم دی۔ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارک اس بات پر ایک نقل کرتا ہوں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتدى، یعنی جو شخص کوئی چیز بیچنے، کسی چیز کو خریدنے اور کسی دعوے کا تقاضا کرنے میں اپنے ساتھی حریف سے آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما دیتا ہے۔ دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ ہر شخص جو اپنے معاملات دین کے دنیا کے معاملات میں آسانی پیدا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کیا کرتا ہے، رحم کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک تیسری میں اس کی برکت بیان کرتا ہوں کہ حدیث مبارکہ پہلے بیان کرتا ہوں کہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ روز محشر، قیامت کے روز جب ہر شخص پرسان حال ہوگا، باپ کو بیٹے کی پرواہ نہیں ہوگی، ماں کو بیٹے کی پرواہ نہیں ہوگی، بیٹے کو باپ ماں کی پرواہ نہیں ہوگی، ہر شخص کو اپنی اعمال کی فکر ہوگی، تو اس سچویشن میں، اس حالات میں ایک منادی کی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ فرماتے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اعلان کیا جائے گا لیکم من اجرہ علی اللہ، کہ ہر وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کے ذمے، جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے کرم پر ہے۔ کیا اعلان کیا جائے گا؟ کہ ہر وہ شخص کھڑا ہو جائے جس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ جب یہ اعلان ہوگا تو لوگ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس طرح کی منادی ہے۔ تو پھر لوگ پوچھیں گے کہ وہ کون خوش نصیب ہے جس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ تو اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، منادی کرنے والا کرے گا کہ العافین عن الناس، کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ساتھیوں کو، عزیز و کرام کو معاف کر دیا، وہ لوگ کھڑے ہو جائیں۔ تو جب یہ اعلان ہوگا کہ لیکم من اجرہ علی اللہ فلیدخل الجنہ، کہ ہر وہ شخص جس کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ اٹھے تو اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اب حدیث مبارکہ میں جب تیسری دفعہ یہ اعلان ہوگا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے، تو ساتھ یہ کہا جائے کہ فلیدخل الجنہ، تو وہ جنت میں چلا جائے۔ تو دو بار یہ اعلان ہوگا، تو تیسری بار جب اعلان ہوگا تو نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس فرماتی ہے کہ جب تیسری بار یہ اعلان ہوگا تو پھر فرمایا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا، دیکھنے والے دیکھیں گے کہ فقام قضا و قضا الفن،
فَدَخَلُوهَا بِغَيْرِ نَصَابٍ کہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں کھڑے ہوں گے اور بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے دنیا کے معاملات میں رواداری کو اختیار کیے رکھا، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ نرمی، خوش اخلاقی، اس نے سلوک کے ساتھ پیش آئی، اپنے دوست احباب کی غلطیوں پر انہیں معاف کیا۔ اگر کسی سے قرض لینا ہے، اگلا بندہ ابھی قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو اس کو وقت دے کر اس کے ساتھ رواداری کا مظاہرہ کیا گیا۔ تو ایسے شخصوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کیا جائے گا کہ وہ شخص کھڑے ہو جائیں جنہوں نے دنیا میں رواداری کی اور بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ رواداری کا کتنا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اب یہ تو اجر تھا اسلام کا۔ اب اسلام وہ دین ہے جو صرف مسلمانوں کے معاملات کو ہی نہیں مد نظر رکھتا، بلکہ وہ غیر مسلم کے ساتھ بھی معاملات کو مد نظر رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، اسلام ہماگیر مذہب ہے۔ اسلام واحد مذہب ہے جس نے قیامت تک قائم رہنا ہے۔ اس نے ہر قوم سے، ہر مذہب سے، ہر تہذیب سے یہ اس نے ٹکرانا ہے۔ اسلام کی تعلیمات عالمگیر اور ابدی تعلیمات ہیں۔ تو اسلام صرف آپس کے مسلمانوں کے معاملات میں رواداری کا درس نہیں دیتا، بلکہ وہ درس دیتا ہے کہ غیر مسلم و کفار کے ساتھ بھی رواداری کی جائے۔ اب کس طرح کی کفار کے ساتھ رواداری کی جائے؟ دیکھیں، ارشاد ربانی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، کہ جن کفار نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں لڑائی نہیں کی، وَلَمْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور نہ ہی تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، أَن تَبُرُّهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ یعنی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ کافر جنہوں نے دین کے معاملے میں تم لوگوں کے ساتھ کسی قسم کی لڑائی نہیں کی، کوئی زیادتی نہیں کی، نہ ہی تمہارے اوپر ظلم کر کے تمہیں گھروں سے نکالا ہے، نہ ہی کسی قسم کی تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، اگر کوئی معاملہ چلا ہے تو اس کو انصاف کے ساتھ ڈیل کیا، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی انصاف کرو۔ مسلمانوں کو تعلیم دے رہا، اور ساتھ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت بھی بیان کی کہ ان اللہ یحب المقسطین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت کریمہ غیر مسلم کفار کے ساتھ، چاہے وہ کس بھی مذہب کے ماننے والے ہیں، ان کے ساتھ رواداری کا درس دیتی ہے۔ ساتھ اسلام کا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اسلام دین جو ہے یہ بہت اعتدال، راہ اعتدال کا دین ہے۔ حد چیز کی اسلام نے حدود و قیود مقرر کی ہوئی ہیں۔ اگر ہم کوئی خوشی مناتے ہیں تو وہ بھی اسلام نے بتایا گیا کس حد کے اندر خوشی آپ نے منانی ہے۔ کل بلکہ پرسوں کی بات ہے، ایک کتاب ہے گجرانوال کے عالم دین دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کا ایک ریگولر مجلہ بھی ہمارے پاس آتا ہے، ماشاءاللہ بہت علمی شخصیت ہے، وہ اکثر ان کی بکس وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں۔ تو ان کی ایک کتب پڑھ رہے تھے، تو وہ انہوں نے بتایا کہ میں مذہبی شخصیت تھی، وہ اپنے عزیزوں کے ساتھ یورپ میں گئے، تو ان کے جن کے گھر وہ مہمان کے طور پر گئے، تو ان کی بیٹی کی سالگرہ تھی۔ تو ان مہمان نے کہا کہ ماموں جان آئے ہوئے ہیں تو ہم سالگرہ کا پروگرام کرنا ہے، تو یہ نہ ہو کہ ماموں جان کیونکہ مذہبی بندے ہیں تو وہ ناراض نہ ہو جائیں، تو پہلے ماموں جان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں کہ آیا اگر وہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارا تقاضا بنتا ہے کہ وہ ہم سے ناراض نہ ہو، ان کو ناراض نہیں ہونا کرنا، اس سے پوچھ لیتے ہیں اگر وہ اس بات کی اجازت دیں گے تو ہم سالگرہ کا پروگرام مینج کر لیں گے، اگر اجازت نہیں دیں گے تو پھر ہم اس کو پوسٹ پون کر لیں گے، جب وہ چلے جائیں گے تب کر لیں گے، لیکن ان کی دل آزاری نہیں کرنی۔ تو عالم دین سے جب یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ لوگ خوشی کرو، کہ ایک لاؤ، بلکہ میں اس محفل میں شامل ہوتا ہوں۔ ہر وہ عمل، ہر وہ فعل جو دین اسلام کی حدود کو متاثر نہ کرے، جو دین اسلام کے جو اصل تعلیمات ہیں ان کو متاثر نہ کرے، اسلام اس خوشی کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام نے دین وہ دین ہے، میں نے پہلے برس کیا کہ آخرت تک اس دین نے چلنا ہے، تو اگر اسلام تنگ نظر ہو جائے گا، اسلام کی تعلیمات محدود ہو جائیں گی، تو یہ آخرت تک دین چلنے والا دین نہیں ہوگا۔ یہ اسلام کا معجزہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی پہلو ہو، دنیا کا کوئی بھی معاملہ ہو، خوشی کا معاملہ ہو،
غم کا معاملہ ہو، لین دین کا معاملہ ہو، معاشرے میں رہنے کا طریقہ ہو، خاندانوں کا خاندانوں سے ملنے جلنے کا طریقہ ہو، بزنس ہو، خرید و فروخت ہو، مارکیٹنگ ہو، ہر معاملے میں اسلام اپنی تعلیمات کو حدود و قیود کے ذریعے مینج کرتا ہے۔ راہ اعتدال کے ساتھ اسلام اجازت دیتا ہے کہ ہر معاملے کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤ۔ تو رواداری کی جو حدود و قیود ہیں، برکات میں نے پہلے عرض کی اسلام کی کہ رواداری کی کون کون سی برکت ہے کہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا نصیب ہو جاتی ہے، یوم آخرت میں بغیر حساب و کتاب جنت میں جانے کا موقع مل جاتا ہے اگر اسلام رواداری کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرے۔ تو اسلام نے اس کے حدود و قیود یہ مقرر کی ہیں کہ ہمیں کھلی اجازت نہیں دیتا، بلکہ اسلام میں نے عرض کیا کہ معتدل دین ہے کہ ہر وہ عمل جو اسلام کی اصل تعلیمات سے ٹکراؤ پیدا نہ کرے تو اسلام اس عمل کی اجازت دیتا ہے۔ دیکھیں دو چیزیں میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ جب ہم رواداری کا چیپٹر اسلامی تعلیمات میں دیکھتے ہیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق رواداری کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کے فلسفے کا جائزہ لیتے ہیں، تو دو اصطلاحات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک اصطلاحات آتی ہے مدارت اور دوسری اصطلاح آتی ہے مداہنت۔ دو لفظ ہیں، مدارت اور مداہنت۔ مدارات کا مطلب کیا ہوتا ہے اور مداہنت کا مطلب، ان دونوں کو میں الگ الگ سمجھانے کی سادہ لفظوں میں کوشش کرتا ہوں۔ مدارات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا رواداری کے معنی میں ہم لیتے ہیں، یعنی دینی مصلحت کی خاطر کسی کے ساتھ نرمی اختیار کرنا۔ ہر وہ کام جو غیر مسلم کے ساتھ ہو، مسلمان کے ساتھ ہو، اس میں دین کا فائدہ ہو تو نرمی اختیار کرنا، اس کو ہم مدارات کے لقب کے نام سے جانتے ہیں۔ اور دوسری جو اصطلاح مداہنت کی ملتی ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کے فائدے کی خاطر نرمی اختیار کرنا۔ اب اسلام نے مدارات کی فضیلت بیان کی، یعنی کہ رواداری کی جس میں دین کا فائدہ ہو۔ مثلا والد محترم حکیم اظہر صاحب تقریباً ہر شعبہ زندگی سے تعلقات رکھتے ہیں، ان کے دیوبند حضرات بھی ان کے دوست ہیں، اہل حدیث حضرات بھی دوست ہیں، کچھ قادیانی احباب بھی آتے ہیں ان کے پاس، تقریباً ہر شعبہ زندگی لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا۔ تو اکثر اوقات قادیانیت ایک فیملی تھی مرزئی، تو وہ اکثر آیا کہ نہیں تو والد محترم بڑے اچھے طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنے، بڑا پروٹوکول دینا۔ تو میں نے کہا جی یہ قادیانی آپ انہیں بڑا پروٹوکول دے رہے ہیں، یہ تو ہمارے نبی کی نبوت کے قائل نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں مدارات کا خیال کر رہا ہوں، یعنی میں دین کے لیے نرمی کر رہا ہوں کہ میرے قریب آئیں، میں ان کو اپنے خیالات بتاؤں، ان کو اسلامی تعلیمات بتاؤں، یہ مجھے بتائیں، میں ان کو رائے راست پر لے کر آؤں۔ ان کے ساتھ بات چیت پروٹوکول کرنے کے مقصد کے پیچھے میری نیت یہ ہے کہ یہ جو بھٹک گئے ہیں یہ دوبارہ اسلام کے دائرہ کار میں آ جائیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مدارات، یعنی کہ کسی کے ساتھ دین کی خاطر نرمی اختیار کرنا، مصلحت کے ساتھ پیش آنا، اسے اپنے قریب کرنا تاکہ وہ دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائے، اس کے دین کو فائدہ ہو، اسلام کو فائدہ ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو تعلیمات دی ہیں اس میں فائدہ ہو۔ تو جو دوسری اصطلاح میں نے عرض کی مداہنت، یعنی دنیا کی خاطر کسی کے ساتھ نرمی کرنا، یہاں پر اسلام نے حدود و قیود کا نظام قائم کیا کہ اگر وہ نرمی، وہ معاملہ ایسا ہو جو دین کو نقصان اور دنیا کو فائدہ دے رہا ہو تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سختی اور ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کا مذہب اسلام تمام مذاہب پر حاوی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اسلام دوسرے مذہب کو منسوخ کرنے والا ہے۔ جب ہم اصطلاح دین کی استعمال کرتے ہیں تو ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں ناسخ اور منسوخ۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی تعلیم ہے جس نے پہلی تعلیم کو منسوخ کر دیا، تو اسلام باقی تمام مذہب کو منسوخ کرنے والا ہے۔ اب اگر تعلیمات باقی رہنی ہیں تو صرف دین اسلام کی باقی رہنی ہے، اگر اصول چلنے ہیں تو صرف دین اسلام کے چلنے ہیں، اگر قوانین بننے ہیں تو دین اسلام کے مطابق قوانین بننے ہیں۔ پہلے تمام مذاہب کے اصول، قوانین، تعلیمات اب منسوخ ہو چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام روز معاشر کے قریب جب واپس آئیں گے تو آ کر دوبارہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے،
اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی کی حیثیت سے وفات پائیں گے۔ تو یہ دو میں نے اصطلاحات بیان کی آپ کے سامنے، مدارات اور مداہنت، یعنی کسی کے ساتھ دین کے لیے نرمی اختیار کر لینا اور کسی کے ساتھ دنیا کے لیے نرمی اختیار کرنا۔ تو اگر دنیا کی نرمی اختیار کرنے میں اگر دین کا نقصان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پر سختی کرتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک حدیث مبارکہ نقل کرتا ہوں، فرماتے ہیں کہ راس العقل بعد الایمان باللہ مدارات الناس، یعنی ایمان کے بعد سب سے بڑی دانائی مدارات ہے، کہ اگر ایمان کے بعد سب سے بڑی دانائی دیکھی جائے تو وہ معاملہ جو دین کے خاطر کسی کے ساتھ سلوک کیا جائے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں اگر ہم دیکھیں تو صلح حدیبیہ میں مدارات کا نمونہ پیش کیا تھا۔ حضور علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جب حج کرنے گئے تو کفار نے آگے حدود بندی کر دی، تو وہاں پر صلح حدیبیہ کا ایک معاہدہ کیا گیا۔ حالانکہ صحابہ کرام میں سے کچھ جید صحابہ کرام خلفائے راشدین میں سے بھی حضرت عمر بن خطاب نے اس پر ذرا حضور علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ ہم اس وقت طاقت میں ہیں، ہم اگر چاہیں تو زور زبردستی کے ساتھ یہ خانہ کعبہ لے بھی سکتے ہیں، مگر حضور علیہ السلام نے اس وقت دین کی خاطر کفار سے صلح کر لی اور یہ کہا صحابہ کرام کو کہ اثر بعد میں آپ کو پتہ چلے گا، تو اس کا نتیجہ پھر فتح مکہ کے طور پر آیا۔ تو وہ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں دین کے لیے کفار کے ساتھ نرمی اختیار کرنے کا میں نمونہ پیش کیا۔ تو جو مدارت ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ القلم میں وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، کہ آپ دین کے معاملے میں کفار، یعنی کہ کفار کی آرزو ہے۔ حضور علیہ السلام کے دور میں آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہے ہیں وَدُّوا لَوْ تُدْہِنُوا فَيُدْہِنُونَ، کہ کفار یہ آرزو رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں کہ آپ دین کے معاملے میں ان کے ساتھ رعایت برتیں تاکہ وہ بھی نرمی اختیار کریں۔ جیسے حضور علیہ السلام کے وصال فرما جانے کے بعد جب پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آتا ہے تو سب سے جو مشکلات حضرت ابو بکر صدیق نے جو فتنے جن میں کاذب مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا، پھر منکرین زکوٰۃ کا فتنہ تھا۔ اب حضور کے پردہ فرمانے پر وہ مسلمان جو نئے مسلمان ہوئے تھے جن کو نو مسلم کہا جاتا ہے، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اس بات پر کیونکہ یہ دین کا معاملہ تھا، حضرت ابو بکر صدیق دین کے معاملے میں بہت سخت تھے، ویسے معاملات میں وہ نرم دل تھے مگر دین کے معاملے میں وہ بہت سخت تھے۔ تو انہوں نے اس پر سختی اختیار کے لشکر تیار کیا کہ جا کر ان منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرو اور ان سے زکوٰۃ وصول کرو۔ کیوں؟ اس وقت حالات ایسے تھے کہ حضور علیہ السلام پردہ فرما چکے، مسلمانوں کے خلیفہ اول ابو بکر صدیق نے خلافت سنبھال لی، تو کچھ صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ ابھی حالات ایسے ہیں کہ مسلمان دکھ غم رنج میں ہیں، تھوڑے سے دل ٹوٹے ہوئے ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، ان کو سنبھلنے کے لیے کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں کہ حضور علیہ السلام پردہ فرما چکے، تو وہ غم ابھی ان کے دلوں پر حاوی ہے۔ تو یہ جو منکرین زکوٰۃ سے جہاد کرنا، لشکر کا معاملہ، اس کو کچھ دن لیٹ کر لیا جائے۔ تو تاریخ حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ نقل کرتی ہے کہ اگر مجھے ان سے لڑنے کے لیے اپنی ایک رسی کے برابر زکوٰۃ لینے کے لیے اپنی جان بھی قربان کرنا پڑی تو میں وہ کر دوں گا۔ کیوں؟ وہاں پر مداحنت نہیں تھی، وہاں پر اگر وہ فائدہ دیکھتے دنیا کا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سختی کا اظہار فرمایا، ناراضگی کا۔ وہاں پر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دنیا کا فائدہ نہیں کیا، دین کے فائدے کے لیے سختی اختیار کی اور نرمی کو چھوڑ دیا۔ تو رواداری کا میں ڈسکس کر رہا تھا اس لیے کہ یوم آگے کرسمس کا ڈے آ رہا کل، تو تمام عیسائیوں کے لیے کرسمس کا ڈے ہے۔ تو کرسمس کا میں مفہوم بتانا چاہتا ہوں۔ یہ کرسمس کا مطلب یہ ہے کہ عیسائیت 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش مناتے ہیں، جس طرح ہم سنی حضرات میلاد النبی نبی کریم علیہ السلام کا ان مختلف محافل انعقاد کرتے ہیں، تو یہ عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ اب اگر ہم عیسائیت کی تعلیم کا جائزہ لیں تو ان کے عقیدے کا جائزہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، تو ہمیں ان کا عقیدہ ملتا ہے تثلیث کی نظر میں۔ تثلیث سے مراد یہ کہ تین شخصیت، یعنی کہ خدا کی ذات
حضرت مریم کی ذات، حضرت عیسیٰ کی ذات. کچھ نے بعد میں فرقہ بنا خدا کی ذات، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ذات ہے یہ وہ ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. سورۃ المریم میں مکمل تفصیل کے ساتھ اگر آپ ان کو کسی کو شوق ہو شغف ہو سورۃ المریم کا ترجمے کے ساتھ ذرا مطالعہ کیجئے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور کے تمام حالات کو بڑے فلسفے بڑی ترتیب کے ساتھ سمجھاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئی، انہیں بے شمار معجزات عطا کیے. وہ معجزات بھی کون سے کہ وہ معجزہ کہ آپ مٹی کے پرندے بنا کر پھونک مارتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا، مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دیتے تھے، اگر کوئی بیمار ہے تو اس پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دے تو وہ شفا یاب ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آ کر لوگ پوچھتے کہ میں کیا کھا کر آیا ہوں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے یہ بھی بتا دیا کرتے تھے. اور یہ بھی معجزہ تھا کہ یہ بھی بتا دیتے کہ گھر میں کیا کیا چیز چھپا کر آئے ہوئے ہو. یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کثیر تعداد میں معجزہ عطا کیے تھے. تو اس دور کے جو لوگ تھے پھر حضرت عیسیٰ کی ذات مبارکہ کمال کی ذات کہ پیدائش ہوتے ہی ابھی چھوٹے ہیں تو بول کے کہہ رہے ہیں کہ میں خدا کا نبی ہوں جو کامیاب کرنے کے لیے آپ لوگوں کے لائے فلاح لے کر آیا ہوں. تو یہ ساری چیزیں ایسی چیزیں عیسائیت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبشر سے نکال کر ایک الگ دائرہ بنا دیا کہ عیسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں. یہ عقیدہ ان کے نزدیک آنا شروع ہو گیا. اب یہ عقیدہ ہی پھر ان کا چلتا چلا گیا، اسی پر وہ قائم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بندے نہیں بلکہ یہ رب کی روح یعنی کہ بیٹے ہیں. تو اسلام جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں بلکہ کیا کہتا ہے خدا کا نبی قرار دیتا ہے. جیسے میں آپ کو آیت مبارکہ بھی اللہ تبارک سورہ مریم میں بڑے آرام فرمایا ہے، ساری تفصیل ہے. تو جب یہ تصور آیا تو اب اگر ہم کرسمس کو دیکھیں تو اگر ہم دیکھیں عیسائیت کے ساتھ کرسمس کے موقع پر رواداری کس طرح ہم کر سکتے ہیں. رواداری یہ ہے کہ اگر تو ان کا یہ نظریہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں نبی ہے تو ہم اس پروگرام میں بھی شامل ہوں گے. اگر وہ کہیں کہ خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں تو پھر ہم اس پروگرام میں شامل نہیں ہوں گے کیونکہ خدا کی ذات ایسی ذات ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں. سورۃ اخلاص عقیدہ توحید کی بہترین ترجمان ہے. سورۃ اخلاص چند آیات 2-3 چھوٹی سی مگر اپنے اندر عقیدہ توحید کے مکمل فلسفی لے کر بیٹھی ہوئی ہے. تو اس لیے اگر ہمیں عیسائیت کے ساتھ تعلق کرنا ہے تو ہم نے اپنے دین اسلام کے مطابق ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے ہیں. میں نے پہلے ہی برس کیا کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے پہلے تمام دین کو منسوخ کر دیا، ان کے تمام عقائد منسوخ کر دیے، ان کی تمام تعلیمات منسوخ کر دی، ان کے تمام نظریات منسوخ کر دیے، ان کے تمام قوانین منسوخ کر دیے، ان کے تمام جو بھی نظریات تھے اسلام نے وہ منسوخ کر دیے. تو ہمارا جو جتنا بھی کسی کے ساتھ تعلق ہوگا وہ عیسائی ہو یہودی ہو یا کسی بھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ہم نے ان کے عقیدت کے مطابق ان کے ساتھ سلوک نہیں کرنا، ہم نے اسلام کی تعلیم کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کرنا. تو اس طرح اگر بعض اوقات قدرتی علماء کرام کرسمس بھی مناتے ہیں تو یہ ذریعہ یہی رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں بلکہ خدا کے نبی ہیں اور اس کے بندے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لطف قدرت سے کمال قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا. اب یہ وہ ذات رب کی جانتی ہے کہ کب اسے زمین پر بھیجنا کب نہیں بھیجنا. تو یہ رواداری کے طور پر میں تھوڑا سا بیان کر رہا تھا کہ رواداری کی برکات کیا ہیں، رواداری کی حدود کیا ہیں اور ہمیں غیر مسلم کے ساتھ کس طرح کی رواداری اختیار کرتے ہوئے چلنا چاہیے. وقت کیونکہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، اسی موضوع کا اگر موقع ملا تو دوبارہ پھر ڈسکس کریں گے، پھر مزید گہرائی پر جائیں گے. ابھی تھوڑا سا خلاصتاً میں نے بیان کیا. آپ سب سے بھی دعا کریں سب مل کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر عمل کرنے کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کی اور ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی طاقت توفیق و مدد عطا فرمائے. وما علینا بلاغ المبین.